فردا بالأمر وحكمته علما وجلالا نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول كرامة إنابة ولاية إماما المبعوث إلى الأسود والأحمر المرسل بالكتاب جمالا عبدا مكرما رسولا محترما عدلا مفخما شرفا مجسما أعلما كعالم بحق الصدق بالرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ یا سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. فون نمبر 410688. امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب کے نئے اور پرانے تقاریر کا واحد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ یا سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. استغفر اللہ. عزیزان محترم، حضرات و خواتین من المسلمین، بزرگ بھائیوں، باحیا مائیوں، مسلم مخلص ساتھیوں، السلام علیکم. جہان دنیا
جس دا عام مشہور لقب اور وصف ہے عالم شہود، جس دا ہر ذرہ اللہ دی وحدانیت دا گواہ ہے۔ خالقیت اور مالکیت اور سمدیت رب قدوس دی اس تے گواہی اور شہادت دین والا ہر ذرہ مخلوقات دا موجود ہے۔ تمام مخلوقات دی تکمیل اور تتمہ دی خاطر اللہ نے انسان نو وجود بخشیا۔ تمام شہادتاں اور گواہیاں دی سردار شہادت اور گواہی اللہ نے وجود انسان نو مقرر کیتا۔ چنانچہ خاص طور تے وجود انسانی دا ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو اپنی تخلیق اور ٹیکنیک دے حوالے نال ہر دم، ہر لحظہ، ہر جگہ تے اپنے اس مالک دی تخلیق اور ملکیت تے شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ البتہ اس تو مزید اور مستزاد اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا سلسلہ جاری فرما کے کہ انسان کس طرح اپنے اختیار اور ارادے دے نال اپنے مالک دی الوہیت اور وحدانیت دا گواہ بنے اور شاہد بنے۔ اللہ نے آسمانی کتاباں اور اپنی طرف تو اپنے نمائندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، پھر انہاں کتاباں اور انبیاء دی تکمیل اور تنویر اور تصویر اور تبشیر واسطے دنیا دے آخری دور وچ اللہ نے منتخب فرمایا ایک کتاب زرین اور بہترین دے ذریعے گل گلشن لافتہ بدر برج حل عطا گوہر انما عالم عالم کالم عالم سالم عالم مقبول ظلمنن صاحب الامن ماہی المحن قاطر البدن ماسر الحبن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باجود وجود مسعود نو اللہ دے پاک پیغمبر اپنی اس زندگی دے ایک ایک سانس اور لمحے دے اندر عملی طور تے ثابت کر دیتا کہ اللہ دی وحدانیت، اپنی ابدیت، اللہ دی خالقیت، اپنی مملوکیت، اللہ دی سمدیت، اپنی ابدیت اور احتیاجی دے واسطے ایک ایک سانس اللہ دے پاک رسول نے گزاریا، زندگی بسر کی تھی، تو صرف
اس واسطے تاکہ ثابت ہو جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سانس بھی اللہ دی توحید اور وحدانیت دی گواہی دے بغیر نہیں گزریا۔ چنانچہ مشہور حدیث عملی طور تے طبقاتی طور تے متواتر مانوی طور تے حدیث کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، عائشہ صدیقہ علیہا رضوان اللہ فرمادین کہ میں جدا کولوں زینت بستر زینت راحت محمد الرسول اللہ بنیا، مینو ان ڈٹھے خدا دی قسم ہے میں نے ایک سانس بھی محمد پاک دا ذکر الہی تو بغیر نہیں دیکھا۔ اپنی زندگی دے ایک ایک موڑ اور مرحلے تے بطور شہادت وحدانیت رب قدوس اللہ دے پیغمبر نے او ترشحات اور تجلیات اور او تملیات، او عکس، او سوز، او طلب اور جذبہ او پھوکیا امت دے اندر، امت دی اس جماعت دے پہلے حصے دے اندر جس جماعت دا تقدس اتنا بلند ہویا کہ جس جماعت دے افراد حیوانیت اور بہیمیت دیاں لسٹاں وچ انہاں دا نام درج ہو چکا ہا، او لوگ وحدانیت خداوند قدوس دی علمی اور عملی، جسمی اور روحی، قالی اور حالی، مقالی اور حاضی، انہیں اج شہادت دیتی، اج گواہی دیتی کہ وہ نیند کردے رہے مگر اللہ انہوں دے نام اعمال وچ عبادت لکھدا رہا۔ اس واسطے پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ سلسلہ اگے چلایا، چنانچہ قانون بن گیا کہ اے دنیا دے اندر انسان دا وجود آیا ہے تو صرف اللہ دی وحدانیت دی گواہی اور شہادت دین واسطے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر اپنی امت وچ بذریعہ قرآن مقدس یہ سبق چلایا تے پھیلایا۔ اگر اس طور تے اس طریقے تے جیڑا طریقہ اللہ دے پاک رسول نے بذریعہ قرآن مقدس اللہ دی وحدانیت دی شہادت اور گواہی دا شروع فرمایا ہا، اگر امت دے ہر فرد دے اندر او اج موجود ہوندا تو اج اس شہادت دا تقدس تے شہادت دا مطلب ہر عالم، ہر جاہل، ہر ان پڑھیا، ہر پڑھیا بخوبی سمجھ سکدا ہا، مگر کاش کہ اس شہادت تے گواہی دا او جتنا تقدس ہے اس امت دے اکثر حصے نے بھلا دیتا، جس دا نتیجہ نکلیا کہ اج شہادت حاصل کرنا تو رہ گیا درکنار، او گواہی تے شہادت دینا تو رہ گیا اپنی جگہ تے، خود شہید ہون واسطے یا شہیداں وچ اپنا نام لکھان واسطے یا او اللہ دی گواہی دیون والیاں دی لسٹ وچ اپنا نام لکھاون واسطے بھی کوئی شخص آمدن ارادتن قصدن تیار نہیں ہوندا۔ اس بات کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس شہادت تے گواہی نال اس امت نو تعلق نہیں پیدا ہویا جیڑی ایک ایک سانس دے اتے اللہ دے پاک رسول نے شہادت دیتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ، وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ او لوگو، ساتھیو، او میرے دیوانیو، او میرے پروانیو، او میرے غلام یگانیو، وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، میں محمد اپنے دل وچ اے تمنا رکھدا
دل دے اندر میری تمنا ہے، آرزو ہے، امنگ ہے، میں بڑا پسند کرنا، بڑی محبت تے لگن ہے میرے دل وچ کہ میں اقتل فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر اپنے خون نال بھی گواہی دیونا اللہ دی توحید دی۔ اقتل فی سبیل اللہ، یہ چوتھے درجے دی اکمل، اتقا، اخشا، انواع، اعلی، اولا قسم دی شہادت۔ پہلی شہادت دل والی، دوسری شہادت زبان والی، تیسری شہادت جسم والی، تے چوتھی شہادت خون دے کے مالک نو راضی کرن والی۔ او لوگو میرے دل دی تمنا ہے ثم اوہیا ثم اقتل، میں بار بار قتل ہوواں اللہ دے رستے دے اندر جان دے کے، پھر میں زندہ کیتا جاواں، پھر اوہیا زندہ کرن دے بعد پھر اللہ پاک مینوں شہادت دے خون دے کے اپنے رب نو مناون والی۔ بار بار میں قتل بھی ہوواں، بار بار زندہ بھی ہوواں، بار بار قتل بھی ہوواں، بار بار زندہ بھی ہوواں۔ اتھوں محمد رسول اللہ دی جماعت نو پتہ چلیا کہ اے خون والی گواہی اپنے مالک دی دین دا کتنا اونچا مقام ہے، جو محمد رسول اللہ تقریباً ہر دن دے اندر کتنی مرتبہ اپنے اللہ دے پاک بعد انہاں غلاماں تے بدیاں دے سامنے خود اظہار کر دین ثم اوہیا ثم اقتل۔ او لوگو میرے اپنے وس دی گل جو نہ ہوئی، سارے دا سارا جو ہویا اختیار میرے اللہ دا، ورنہ میں محمد دا دل دا تقدس ہے، ہر دن میں قتل بھی ہوا تے پھر زندہ بھی ہوا۔ اتھوں پتہ چلیا صحابہ کرام نو، اتھوں پتہ چلیا امت محمد رسول اللہ نو کہ اللہ دی شہادت تے توحید دی ایک گواہی خون دے کے دیونا تے پھر شاہد بننا تے شہید کہلاونا، اے اتنا اونچا مرتبہ ہے جدے واسطے سکدا ہے محمد رسول اللہ۔ امت دے ہر ہر فرد دے اندر اے بات پھونک دیتی عملی طور تے اللہ دے رسول نے کہ گواہی اسے اللہ دی توحید دی گواہی تے شہادت دین واسطے بندے دا وجود پیدا کیتا گیا ہے، چاہے وہ دنیا دی زندگی دے اندر رہے، چاہے دنیا دی زندگی ختم کر کے اگا برزخ دی زندگی وچ جاوے، دنیا دے جہان وچ رہے یا آخرت دے جہان وچ جائے، محمد پاک دے کسے امتی دا ایک لحظہ اور لمحہ اللہ دی توحید دی گواہی تو خالی گزر سکتا ہی نہیں، بشرط کہ اس تعلیم تے عمل کرے جڑی تعلیم محمد الرسول اللہ نے دیتی۔ تھوڑا جہا کھولو اس نو، تو میرا خیال گل جی سمجھ نہیں آ رہی، پر تہاڈا قصور نہیں، مینوں آپ نو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تانوں اصل مسئلہ سمجھ تد آندا جدو بندہ قبر دی سراندی جا کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے؟ انسان دا وجود دا ایک ایک رونگٹا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ، یہ ہے تو صرف اور صرف ہے تو اپنے مالک دی توحید دی گواہی تے شہادت دین واسطے۔ جدو اپنے دل دے اندر پہلے شہادت تے گواہی دیندا ہے، پھر وہ دل والی شہادت تے گواہی زبان تے آندی ہے۔ جدو زبان تے اتے وہ آندی ہے تے اعلان کرتا ہے، پھر جنگ چھڑتی ہے، پھر اس وجود تے مصائب تے حوادث دیاں پھٹیاں آندیاں۔ عملی طور تے پھر جدوں تک وہ زندہ رہندا ہے ثابت کرتا ہے کہ میرے وجود تے پرخشے تا اڑائے جا سکتے ہیں، مگر میرا وجود تے میرا جسم اپنے مالک دے اس رستے دے اتے اس گواہی کو باز نہیں آ سکتا جیڑی شہادت میں زبان نال دتی ہے۔ اے میرے پتر تذبح ہو سکتے ہیں، میرا گھر برباد ہو سکتا ہے، میرا وطن ٹوٹ ختم ہو سکتا ہے، میری شان و شوکت تے ترے دھرے ختم ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود میرے کو شہادت تے گواہی پیچھے نہیں ہٹتی۔
جاندی، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں پھر ایک وقت آندا ہے موت سامنے آندی ہے، تلواراں دی یلغار ہوندی ہے، اور بد باطن تے بے دین بھیڑیے او دے مقابلے چاندے، انہوں پتہ چلتا ہے کہ ہن میری جان خطرے چ، اس وقت الٹا مست ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس واسطے کہ میں اپنے دل نال ہی گواہی دے چکا، اپنی زبان نال ہی گواہی دے چکا، اپنے عمل نال ہی گواہی دے چکا، معلوم ہوتا ہے ہن میری آخری دولت تے پونجی جڑا وجود ہے اے اللہ پاک لائے کے تا سودا پکا کرنا چاہتا ہے، بجائے مصیبت تے روون دے خوش ہو کے جان اپنے بخشن والے دے حوالے کرتا ہے۔ اس وقت اللہ دا پیغمبر تا فرماتا ہے یار میرے دل دی تمنا ہے کہ میں بھی ایو جی گواہی دے اللہ دے دربار۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جڑا آدمی جہاد وچ شریک ہو رہا ہے، جڑا آدمی کارزار مارکا جنگ دے اندر ہاتھ وچوں کود چکا ہے، وہ اپنی جان تے کھیل رہا ہے مگر وہ مصیبت نو متھا لگا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماندے ہیں اے تصور او کر سکتا ہے جس وچ اللہ دی توحید دی شہادت دا تخم ہی نہیں، ورنہ جس نے پہلے کلو اپنے اللہ نال عہد کیتا ہے کہ میں اپنے دل نال بھی گواہی دینی ہے، اپنی زبان نال ہی گواہی دینی ہے، اپنے وجود تے عمل نال ہی گواہی دینی ہے، جدوں جان دین دا موقع آئے گا لوگ سمجھے سنے مصیبت وچ، اللہ فرماندا مینوں رب ہون دی قسم ہے میں گواہی دینا کہ وہ جان دین دے ویلے بھاویں جتنے وہ قتل وجود تے کر دیتے جان میں وہ دل دیا جاننا، وہ بندہ کہندا ہے کہ جتنا سکھ مینوں ہو رہا ہے اتنا پہلے کدے نہیں تھا۔ اصل شہادت کیڑی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اصل گواہی جڑی سب تو پہلے گواہی اللہ نے آپ دیتی، پھر اللہ پاک دے بعد الملائکہ فرشتیاں نے بھی گواہی دیتی، او دے بعد وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم انبیاء تے اولیاء نے بھی وہ شہادت دیتی، ساریاں شہادتاں کٹھیاں ہوئیاں، معلوم ہوتا ہے اے شہادت کوئی اچھی چیز ہے، اے گواہی کوئی اعلیٰ مسئلہ ہے، اغلا مسئلہ ہے، ابہا مسئلہ ہے، اروا مسئلہ ہے، ارہا مسئلہ ہے، اتقا اکشا اولا تے ارہا مسئلہ ہے، ساری کائنات تو اچھا مسئلہ ہے شہادت والا، کہ شہادت سب تو پہلے اللہ خود دے رہا ہے، پھر فرشتیاں نو آکھ رہا ہے تسی بھی گواہی دیو، پھر اولو العلم انبیاء تے اولیاء نو آکھ رہا ہے تسی بھی گواہی دیو، یہ کوئی بڑا اونچا مسئلہ ہے۔ یا اللہ شہادت کیڑی دیونی ہے، گواہی کیڑی دیونی ہے؟ اللہ کریم فرماتا لا الہ الا زبردست کون؟ زبردست، زبر دمانا اتے تے دست دمانا ہاتھ، ہاں زبر اچے ہتھاں والا کون ہے؟ اچیاں طاقتاں والا کون ہے؟ جدی طاقت توڑی نہ کسے نبی دا ہاتھ پہنچے، نہ ولی دا پہنچے، نہ فرشتے دا پہنچے، نہ نوریاں ناریاں دا پہنچے، نہ جنہ دا پہنچے، نہ عربیاں اجمیاں دا پہنچے۔ العزیز زبردست بھی او کلا الحکیم، اتھا علم دیاں، اتھا علم
علم دے سمندر دیاں گہرائیاں جانن والا ہی کون ہے؟ پردیاں دے پچھوں دیکھن تے سنن والا ہی کون ہے؟ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں جانن والا ہی کون ہے؟ تے پردیاں دیاں اوٹاں وچوں اپنیاں طاقتاں استعمال کرن والا ہی کون ہے؟ زبردست بھی او دے نال دا کوئی نہیں تے زبر علم والا بھی او دے نال دا. اے گواہی دینی ہے تساں. اللہ فرماندا ہے میں آپ بھی گواہ اس گل دا کہ میرے جئی طاقت کسے دے اندر نہیں. میں آپ بھی گواہ ہاں اس دا کہ میرے جیسا علم کسے دا نہیں. ہر کوئی زیر دست ہے میں زبردست ہاں. جے کر کوئی جیندا ہے تا کمزور ہے تے میں آ تے شاہ زور ہاں. جے کر کوئی مر گیا تا بے زور ہے. جے جیندا ہے تا کمزور ہے. پر میں اللہ پاک زبردست شاہ زور موجود ہاں. توجہ ہے؟ اچھا میرے آپ کو سمجھ نہیں پیا دی تو انشاءاللہ آ جائے گی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. میرے علم دیا گہرائیاں نال بھی کسے نبی ولی پیر فقیر دی طاقت نہیں. کیوں؟ خود فرشتے بھی یا گواہی دے رہے ہیں. میرے نبی تے ولی بھی وہ آکھ رہے ہیں. خود نبی بھی آکھ رہے او دے نال دا زبردست کوئی نہیں. او دے نال دیا طاقتاں والا کوئی نہیں. اس دے علم والا کسے دا علم کوئی نہیں. نہ میرا نہ کسے دوے دا. او کیڑی گل ہے؟ انہو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ گواہیاں کیوں دتیاں اللہ نے؟ فرشتیاں نے کیوں دتیاں؟ اولیاء نے کیوں دتیاں؟ نبیاں نے کیوں دتیاں؟ اللہ فرماتا قائما بالقسط. اس گواہی کے بغیر دنیا کے اندر انصاف قائم نہیں ہو سکتا. دنیا وچ عدل تے انصاف قائم ہونا ہے تے اسے گواہی نال. نہ کوئی ظالم رہے گا نہ کوئی مظلوم. نہ کوئی انج ہوئے گا کہ ایک ڈکٹیٹر ہے تے دوسرا بالکل معصوم بن گیا. نہ عدل تے انصاف قائم تا ہو سکتا ہے کہ جویں میں شہادت دیتی ہے, جویں میرے فرشتیاں گواہی دیتی ہے, جویں میرے نبیاں تے ولیاں گواہی دیتی ہے, انجے ہر امتی محمد پاک دا گواہی دے پہلے دل وچ تے پھر زبان نال. جدوں اے زبان نال گواہی دے گا پھر او دے مخالف اٹھن گے, بھیڑیے اونوں چیر پھاڑ کے کھاون واسطے, کئی ملوانیاں دی شکل وچ, کئی پیراں دی شکل وچ, کئی شاہاں دی شکل وچ, کئی گداواں دی شکل وچ, کوئی حدیرہ دی شکل وچ, کوئی گمبیرہ دی شکل وچ, کوئی کسیس دی شکل وچ, کوئی روحبان دی شکل وچ, کوئی ادب دی شکل وچ, کوئی بادشاہ دی شکل وچ, کوئی گورنر دی شکل وچ, کوئی بھیڑیے دی شکل وچ, کوئی مشرک دی شکل وچ. جڑی شکل تے کوئی آئے گا اس وقت تو شہادت دے رہا ہے کہ میں اپنی جان تجوا سکدا مگر اس شہادت تے گواہی دے خلاف نہیں کر سکدا. آخرکار اللہ ثابت کرواندا ہے, اوے آپ بندے ہو, او فرشتے ہو, اتنا سمجھنا کہ میرا بندہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے. آؤ دیکھ لو اپنی ساری پونجی لٹا کے, اپنے وجود دے قتلے کرا کے, اپنے وجود دے حصے بکھرے کرا کے, اپنے وجود دا کترا کرا دیتا مگر اس گواہی کو باز نہیں آ سکی. اللہ اللہ کی رفڑے اللہ اللہ جل جلالہ عز برہانہ. یا اللہ کھول دے توتی. اس بیچاری کا قصور تو کوئی نہیں. حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول مقبول نے اپنے وجود تے اپنی زندگی تے ایک ایک لمحہ تے لحظہ وچ عملی طور تے ثابت کر دیتا کہ اے گواہی جڑی جان دیون والی ہے, جان دے کے اپنے مالک نال سودا پکا کرن والی جڑی یہ گواہی ہے العزیز الحکیم والی, کہ عزیز بھی کون ہے
الحکیم بھی کون ہے؟ اے شہادت ہوئے یا جس رستے تے ایو جی گواہی نصیب ہونی ہوئے او دے واسطے چھڑا ارادہ کرن والا آدمی اس دا اتنا مقام ہے کہ میں پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھن والے دا اتنا درجہ نہیں جتنا اس گواہی دین واسطے چند قدم ٹر کے جان والے مجاہد دا درجہ موجود ہے۔ تسا اندازہ لگاؤ اللہ کے پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے واسطے بھیجیا صحابہ کرام، جاؤ راتوں رات ٹر جاؤ تو سفر کر جاؤ فلاں مقام تے، سارے رات نو ٹر گئے۔ ایک صحابی دے دل وچ خیال آیا اور چٹی ٹوپی والا تیرے نال دا چھوکرا سوندا پیا ہلا اس نو۔ ایک صحابی دے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ میں بھج دوڑ وچ بھی سارے تو اول نمبر ہاں، صحت تے تندرستی وچ سب تو اول نمبر ہے میرا، میں اج کرنا جڑا اے وفد جا رہا ہے تے جڑے مجاہد جا رہے ہیں اے رات نو سفر کر رہے ہیں، میں رات نو انہاں دے کٹھے سفر نہیں کردا، صبح دی نماز میں محمد الرسول اللہ دے پیچھے پڑھ کے تے پھر دوڑاں گا، انہاں نو رستے چ مل بھی جاواں گا، نماز دا میرا جڑا فائدہ تے فضیلت ہے اوپر چوٹی دا اے بھی نصیب ہو جائے گا تے مجاہداں دے کٹھے بھی رل جاواں، دگنا فائدہ میرا۔ وہ اپنے اس سونے تے سچے خیال دے پیچھے چلا گیا، سو گیا، لیٹ گیا اپنے گھر وچ اس ارادے تے کہ میں صبح دی نماز محمد الرسول اللہ دے پیچھے پڑھنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے ہیں جیڑا شخص ایمان دی حالت دے اندر ایک نماز محمد الرسول اللہ دے پیچھے پڑھ لے 80,000 سال دی عبادت دا اتنا درجہ نہیں جتنا ایک نماز رسول پاک دے پیچھے پڑھے دا درجہ۔ اس ارادے تے انہیں سوچیا کہ مینوں اتنا سفر تے کلفت کرن دی ضرورت نہیں، رہ گیا اے کہ میدان جہاد وچ اجن توڑی نہ پہنچے ہون گے تے میں پہلے ہی دوڑ کے پچھوں مل جاؤں گا تے اوپر چوٹے دا ثواب مینوں مل جائے گا۔ صبح دی نماز پڑھی، جماعت وچ رلیا، جدو سلام دیتا نا اللہ دے پاک رسول نے ویکھیا تے ایک کونے تے او بھی پہلے صف وچ بیٹھا، سلام پھیر کے نبی کریم فرمایا جلدی آ میرے پاس۔ اللہ 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 دے پاک رسول فرمایا ما منع کا، کیڑی چیز تینوں منع کیتا ہے کہ تم مجاہداں دے نال گیا نہیں راتوں رات؟ کیوں نہیں گیا تو؟ وہ مسکرا کے مسکرایا تے اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے اس حرص فی العبادت تے حرص فی درجات دی منقبت تے معدلت تے رفعت تے بلندی تے خوش ہون گے۔ فعرض کردہ یا رسول اللہ میں تے اس ارادے تے کیتا ہے کہ ایک نماز میں تواڈے پیچھے پڑھ لواں، کیوں؟ اس واسطے ہو سکتا ہے اگا جاویے تے موت دا وقت آ جاوے توڑے آخری نماز میری دوسرے دی نسبت زیادہ درجے والی ہوئے، کیوں جو صحابی نو پتا ہے کہ مرن دے بعد نماز پڑھن دی طاقت، بولو بولو تواڈے مردے تو کھوتے پیڑی پھردے ہوندے ہیں۔ صحابی دا عقیدہ ہے کہ موت تو پیچھے نماز کوئی نہیں۔ میں ویکھیا ہو سکتا ہے موت سراندی آ گئی ہوئے، میں آخری نماز ہوئے میری توڑے یا میں محمد مصطفیٰ دے پیچھے پڑھ لواں تے دوسرے نالوں زیادہ درجہ لے لواں تے پھر دوڑ کے انہاں دے نال رل جاواں۔ اللہ دے پاک رسول فرمایا بھلے مانسا غدوۃن اور روحتن، غدوۃن اور روحتن، بخاری دے لفظ کرن غدوۃن اور روحتن فی سبیل اللہ،
خیر من الدنیا وما فیہا. یہ جڑی میرے پیچھے نماز پڑھی گئی تو ارادہ تے اپنا سچا تے سونا کیتا ہے، پر سن لے او میدان جڑے میدان وچ بندہ جاندا ہے اپنے مالک نال سودا پکان واسطے، شہادت تے گواہی دین واسطے، اس رستے دے اوتے صبح سویرے چند قدم چلنا یا شام ویلے چلنا، میں محمد دے پیچھے نماز پڑھن کولوں بھی زیادہ درجہ رکھدا ہے. غدوۃ وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. او کرما لیا او نیک بختا بھلے مانسا او میرے مریدا، میں جویں تینوں آکھیا سی جے تو ٹر جاندوں تے اے چند قدم تینوں ٹرنا صبح سویرے جہاد فی سبیل اللہ دی خاطر ٹرنا نصیب ہوندا، صبح سویرے ٹرے یا شام چند قدم چھڑا ٹر پینا خیر من الدنیا وما فیہا. پوری دنیا تے دنیا چ جو کچھ ہے جہدے وچ میں محمد دے پیچھے نماز پڑھنا بھی موجود ہے، او دا اتنا درجہ نہیں جتنا چند قدم ٹرن دا جہاد فی سبیل اللہ دے موقع تے ثواب ہے. او لوگ جڑے اس ایک انداز دے اتے اپنے آپ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ یار اے مجاہد بنیا پھردا ہے اپنی جان جوکھا چ سٹ رہا ہے. بڈھڑے بیچارے تو سنن تو آدھے یار کی رفر پایا ہوا انہیں. دوے کوئی لٹ کے سمجھے ہو تو کی آدھے یار بڑا رفر جہا ہے خواہ مخواہ اے چل پہ. اللہ کریم فرما دین اصل وجہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اتنے ساری ساری تکلیف ہے، حالانکہ او شہادت او مسئلہ جی شہادت تے گواہی میں دیتی ہے، میرے فرشتے دیتی ہے، میرے نبیاں دیتی ہے، اس گواہی دا سودا مکمل تد ہوندا ہے جدو اپنے جان بندہ اپنے مالک دے سامنے پیش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے تے کرا دے انہاں دے ہتھاں وچوں جڑے اس شہادت دے دشمن ہون، جنہاں دا نام قرآن دی بولی چ مشرک کے جنوں مشرک قتل کردا ہے. اپنے قتل ہون دے ویلے اللہ فرماندا ہے، محمد پاک فرماندا ہے جیڑی لذت قتل ہون والے نوں آندی ہے دنیا نوں پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ حضرت حمزہ دے نام سنے ہوئے نے ہے، اور سید الشہداء جڑے مشہور نے. اندازہ تے لگاؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا جی محلن 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 یا انت سنو ابھی، ذرا ٹھہر جا چچا، فوجاں لڑ رہی ہیں، مسلمان لڑتے پے مجاہد، تو کیوں سجے کھبے پیا پھرنا ہے میرے دوالے تے تو بے قرار معلوم ہونا ہے. اللہ دے پاک رسول نو اگو کہندا ہے چچا حضرت حمزہ یا رسول اللہ میں تائیں بے قرار ہاں. بیگانے لوگ پرائے لوگ بیگانے لوگ اللہ دی توحید دیاں گواہیاں اپنی جاناں نال دے رہے تے میں تیرا اپنا ہو کے پیچھے ہٹ کے کھلا رواں. مینوں ضمیر پہ ملامت کردا ہے، اس واسطے میرا جی کردا ہے میں ہنیا ٹر پواں گھمسان دی جنگ وچ، میری کنڈ دا گواہ تو ہوویں تے میرے دل دا گواہ میرا اللہ پاک ہو جائے. نبی کریم جلے گل کیتی حضرت حمزہ نے نبی کریم دے اتھروں فر فر کر کے اکھی مقدس وچوں وہے رہن جویں رحمت دے پرنالے وچوں موتیاں دیاں لڑیاں پیاں چلدیاں ہون. دہری مبارک سج گئی ہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ایتھے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے محمد پاک اپنے اس چچا حمزہ دے اوتے فرماندے نے او چچا جی تینوں پتہ نہیں تو کون ہے، تینوں
تینوں پتہ نہیں تیری کنی شان ہے. انت سنو ابھی میں پیدا ہویا تے میرا اپنے باپ نو دیکھن دا مینوں اللہ کریم نے موقع نہیں دیتا. میری پیدائش تو پہلے ہی فوت ہو چکا میرا ابا جان. تے میں جدوں اداس ہونے لگدا ہوں کہ ہر کوئی اپنے باپ دی جھولی تے سینے ماندا ہے, میں محمد بھی اپنے ابے نو کدے دیکھاں تا اللہ پاک نے مینوں دس دیتا ہے جے تیرا باپ تیرے نصیب نہیں ہون دیتا تے میں نہیں ہون دیتا. جے کدے باپ ویکھن دی سکھ آوی محمد تے ویکھ لیا کر چہرہ اپنے چاچے حمزے دا, جویں میں تیرے بابے عبداللہ دا چہرہ بنایا ہے او دے نال ملدا جلدا چہرہ میں تیرے چچا حمزہ دا بنایا ہے. اس وقت مینوں سکھ بھوک لگدی ہے چاچا جی, جدوں میرا دل اداس ہوندا ہے میں تیرا چہرہ تک لینا تے اس واسطے میرے دل دے اندر سکون آ جاندا ہے. لہذا یار چند گھڑیاں تے مل بیٹھن دا موقع پہ نصیب ہوندا ہے. لہذا تو کھڑا رہا ہے, جدوں ضرورت پائے گئی میں بھی جانا ہے جہاد وچ تے تو بھی میرے نال جائے گا. مگر حضرت حمزہ نو بے قراریاں لگیاں ہوئی, سجے بھی ہوندا ہے تے کھبے بھی ہوندا ہے, اگے بھی ہوندا ہے تے پیچھے بھی ہوندا ہے. پھر پرت کے اللہ دے پاک رسول فرماندے او دس چچا کیوں پریشان تے بے قرار ہے. او کہندا یا رسول اللہ تے عقل تے پربارے آدمی بیگانے آدمی لڑدے پین, میں تیرے کول کھلا تیری رحمت دی بغل دے اندر. ہو سکدا ہے اللہ کریم ناراض ہوے, ہو سکدا ہے لوگ آخر اپنیاں نو اپنی کچھڑ پایا ہویا ہے تے بیگانیاں نو قتل کروا رہا ہے. میرا دل کردا ہے مینوں جا کے موت نال ہاتھ پنجا لین دے. اللہ اللہ, اے دسو اتنی گھمسان دی جنگ وچ جڑا پریشان ہو کے تروڑا کے جاونا چاہتا ہے, اگوں جلیبیاں کھان جا رہا ہے, ریوڑیاں کھان جا رہا ہے, انہوں پتہ نہیں موت سامنے نچدی پئی ہے. معلوم ہوتا ہے جڑا آدمی پچھلیاں گواہیاں مکمل کر کے آوے جان دینا انہوں اتنا سوکھا ہوندا ہے. مشرک منافق نو سر تے پہاڑ رکھن تو بھی زیادہ بھار ہوندا ہے, مگر جڑا گواہیاں پچھوں مکمل کر کے آوے انہوں جان دینا اتنا آسان ہوندا ہے. ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے مگر جتنا سکھ انہوں جان دینے چاہتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا. اللہ اللہ. اور ایک چپ نہیں کی تھی, میرا خیال ہے تھوڑا جا قصہ انہوں اگے توڑ نہ لویے. ہاں اور گل کچھ سمجھ آتی پئی, چلو آپ پہ آ جا گئی ہے جو میرے نہیں آ رہی, توجہ کرو. ہاں ہاں, عملی گواہی کی شہادت پھر پرت کے لوٹ کے آ کے تے حضرت حمزہ اگے کھڑے ہو جاندے ہیں رسول پاک دے. نبی کریم بھی پوچھ گئے کہ ہے بے قرار ہونا. وہ بھی بندے ہوندے جڑے محاذ جنگ تو پیچھا بھجن واسطے بے قرار ہوندے, وہ بھی این جڑے گھر بیٹھے ہو بے قرار نے کہ کیوں نہیں جلدی میں جان دینا کہ جا کے. وہ کر سکتا ہے جی دل شہادت ہوے لا الہ الا هو العزیز تے جڑے دی آس ہوے مویا تے جیندے نو چھڈ کے تے موئے دے گجا کے کہ یہی خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا. اس بندے دے پتر جا کے اتنے کی کھانا. وہ کوئی سمجھ آتی پئی رے جیندے دل شہادت سرے کو نہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جڑا غیرت نا دیا کرائیاں کنڈے تیجے چالیے رڑکاں تے سارکاں تے توڑو روڑو تے چنچل تے چچمچ بجلی چنچل خاں تے کب گنگ بھگت کب گنگی خاں اتھل اتھل کوڑے شاہ بابے لسوڑے شاہ غیرت نا دیا نیازاں تے 11ویں تے 12ویں کھا کے جڑا چٹورا جہنم دا ہو گیا ہے اس نے جا کے اتھے کی کرنا ہے میدان جہاد اتھے تے او جا سکتا جڑا پہلے شہادت دے چکا ہوئے کہ العزیز الحکیم زبردست طاقت والا بھی وہ ہے تے ڈوکھے علم والا بھی وہ ہے. نہ اس دیا کسی کول علم ہے نہ اس دی کسی کول طاقت ہے, ساریا طاقت و مالک ہے. لہذا میں اگر جان دینی ہے تو اسے مذہب دے نام پہ دے. جے کھوٹا بندہ کسی فسوڑی چاہ کے مر بھی جاوے تو یہ سمجھو کتا مر گیا ہے.
تیز ہو کے شہادت دے کے مرد ہے اپنی زبان تے دل نال گواہی دے کے عمل نال تے پھر وہ ہے جے واسطے اللہ پاک دے فرشتے تڑپ تڑپ کے آخر ہیں اللہ جی یہ جنازہ ہور کوئی پڑھنے والا نہیں تھے اسی آپ جا کے پڑھ لیں. حضرت حمزہ سامنے آیا ہے نبی کریم دے سامنے مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں دس کیڑا مسئلہ پوچھنا کہ اے دسو بہشت کنا دور ہے. نبی کریم فرمانے تحت ظل سیفک تیری تلوار دے سائے تلے بہشت موجود ہے. پیچھے ہٹ گیا ہے دیر دے بعد پھر آ گیا پھردا پھراندا ایک دانا کھجور دا موٹا جہا ڈوکا ہاتھ وچ ہے آ کے کہندا یا رسول اللہ اے 5 دن دی مینوں بھوک ہے اج 6واں دن نے ملیا حصے وچ ایک دانا کھجور دا آیا ہے اے 6ویں دن میں کھان لگا. اس واسطے میں مسئلہ پوچھن لگا کہ اے جڑا دانا ہے تسی آخیا ہے کہ بہشت جڑی تیری تلوار دے تلے سائے تلے ہے مینوں گل سمجھ نہیں آئی میرے دل وچ یہ ہے میں مسئلہ پوچھاں اے دسو یا رسول اللہ اے ہن مینوں بھوک بڑی ہے تے میں اپنے منہ وچ دانا کھجور دا چپاواں تے بھج پواں زور نال اے دسو اے کھجور دا دانا پہلے مک وئی سی یا بہشت پہلے آ وئی سی. نبی کریم مسکرا کے فرمانے نہیں چھڈیا او چاچا آخر پوچھ کے رہا ہے میں کدے جھوٹ نہیں بولیا سچی گل تے ہے بہشت اینی نیڑے آ گئی ہے جے تو دوڑ پوے منہ وچ کھجور دا دانا پا کے قسم رب دی دانا کھجور دا جے تو کھا نہ مکیا اسے بہشت پہلے ہی آ جانی. اس ویلے دانا کڈ کے آتا ہے پھر جے ایڈی نیڑے کھلیے تے اے اپنے کسے ہور غلام بھوکے نو دے دیویں میں جے پنڈ کھانی ہوئی تے کٹھی بہشت وچوں جا کے کھا لواں. پنڈ دا دانا انہیں سٹ کے دوڑ پیا اللہ دے پاک پیغمبر پچھوں رو کے آخر اللہ مشہد اللہ گواہ ہو ونج میرے چاچے دا توجہ ہے اللہ مشہد اللہ اس تیری گواہی دین واسطے جا رہا ہے تو اس دے سچے ہون دی گواہیاں دے دے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ گواہیاں دے رہا ہے تو بھی گواہیاں دے دیاں اس تیری شہادت دیتی ہے کہ عزیز تیرے ورگا کوئی نہیں حکیم تیرے ورگا کوئی تو گواہ بن ون اللہم شہد اللہ تو دیا گواہیاں دے. اندازہ لگاؤ اللہ دے پاک پیغمبر منع بھی کر دین یہ باوجود معلوم ہوتا ہے اس موت شہادت والی دے اندر کوئی خاص لذت ویکھی کھلائے. حضرت حمزہ وہ کیڑی لذت ہے وہی ہے اپنی اس گواہی نو مکمل کرنا چاہتا ہے کہ کس واسطے اللہ میں دل نال بھی تیریاں گواہیاں دتیاں زبان نال بھی دتیاں مخالفت دے مقابلے نال بھی دتیاں پتر کو آئے تا بھی دتیاں وطنوں بے وطن ہویا تا بھی دتیاں مخالفت اٹھائیاں تا بھی دتیاں ملا مخالف ہوئے پیر مخالف ہوئے تا بھی میں گواہی دیتی لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ہوں جے کر باقی میری دولت پونجی میری تے سرمایہ یا جان رہ گئی اے لے لے جان بھی لے لے پر راضی ہو جا. تنوں کو شوق لگتا پیا سی بھائی سانو بھی انجے نا شوق ہوئے جی وچ کاشا ہوئے تھے
یہ تو پیر کے کنڈا لگ پوے جے تھوڑی دتو لال جہانیے دے نام دا اتنے دیگ نہ چڑھا لے وہ تھوڑی جوان دا پتر یہ چپ ہی نہیں آتی. ایڈا بہادر شیر ہے وہ بھی ہے جڑا اپنی جان تلی تے رکھ کے اللہ دا پیغمبر منع کر رہا ہے ٹھہر ٹھہر جا مگر مت بھی کسی نہ کسی طریقے نال اجازت مانگ رہا ہے تاکہ میری شہادت مکمل ہو جاوے. اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے صاف فرمایا ہاں کہ میری تمنا یہ ہے میں بھی اللہ دے رستے دے اندر قتل ہوواں یعنی اپنا وجود بھی تے سرمایہ وجود دا پیش کر کے اپنی شہادت خدا دی اس توحید والی مکمل کر دے. ایک اور گل دسی تمہیں تھوڑی جی تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. ہاں نکل بھی گئی تو پترا جہاد تے جانا ہی نہیں کسر نکل بھی گئی. اللہ اللہ اے آخو اللہ پاک ساڈے جہاد نصیب کرے. اللہ پاک نصیب اج توڑی کسے نہیں آخیا تے دعا منگی کہ اللہ ساڈے قبول کر لائے میری یہ وجود ختم ہوئے تیری اس شہادت خدا بندے قدوس نو عرض کر رہا ہے کہ میرا یہ وجود ختم ہوئے تے تیری اس توحید والی گواہی دے وچ جیڑی گواہی دا پہلے دن میں اپنے دل وچ اقرار کیتا تے جیڑے بندے نو امیداں ہی ہون مردیاں تے ہے تویزاں تے حضرت صاحب ایتھے کو اللہ اللہ کر کے دیو تو کون ہے بابڑے مسلمان تو ہوئے ہو جائے تعلق کہیں دے نال ہوئے تے تو دوسرے نو آکھ رہے ہیں اللہ اللہ تو کون ہے نہیں سمجھ آئی. وہ چلو گل منو نہیں سنو تے صحیح یہ ودا منتا کریں دا حضرت جی مولوی فتح دین صاحب جی جی پیر جی ایتھے کو 4 اکھر مار دو نا کی ہے اے جناب اس واسطے کر رہا ہے کہ ساڈے گھر وچوں جن نکلتے ہی نہیں تے اے انہوں پتہ نہیں بے وقوف نو جن ہوندے کیڑی شاید وہ مسلمان دے گھر وچ ہی جن آ کے تکلیف دے سکدے ہے. میں ادنا جہا مسلمان ہاں خدا جانے تواڈے نزدیک تے پتہ نہیں میرے جہا کافر ہی اور کوئی نہ ہوئے. اللہ پاک دے دربار اگر میرے جہا ایک بالکل ضعیف نحیف کمزور مسلمان ہے تو مسلمان ہے مسلمان دی اکھ وچ اکھ ملا کے کھلوون دی طاقت بھی جن وچ نہیں. مسلمانوں دے گھر جنہ کو بھیڑ پر لا کے دیتے اتنے آ کے بڑھنا سارے نمبر ساریا لانتا مسلمان قوم نو کیوں چمبڑ گئی جڑا اپنی گواہی دے کے موجود کھلا ہے کہ ساریا طاقت کہیں سارے علم کہیں ہاتھ انہوں کڑی ضرورت ہے یہی کرن دی تے کسے مشرک تے بے دین نال تعلق رکھن دی کسے مشرک نال رشتے کرن دی اور خدا دی شہادت دے دشمن دی کٹھی کھاون دی خدا دی شہادت دے دشمن نال رشتے کرن دی. اللہ پاک دی گواہی دا دشمن ہے تے تیرے گھر میں تو دی شادی ہوے اور تو بندہ ہے تو کو کھوتا ہے. اللہ اللہ توجہ ہے ناراض نہ ہوا ہے. میں بیان کرنا ہے اصل تے بھیا شہادت دا درجہ کتنا ہے. اتوں کا ایک عزیز بھی شہید ہویا ہے علامہ صاحب. اگر کوئی شخص جہاد میں جانا چاہتا اور اس کے والدین اسے مطلب ہے یہ ہونے اس کو تھوڑا جا چوہا لگ گیا شاباش انجی ہوئے نا پچھو ماں پیو حال حال کرتی رکھیں ٹوکریاں بن کے چھٹ جاؤ. پر اے پترا اے مسئلے دسن نال نہیں اے کچھ دے گی چو پکی ہوئی شہادت دے چاول چکھن نال کو چکھو گے تے پتہ چلے گا. پر شرط ہے کہ اے دعا کرو اللہ صحیح معنی چ جہاد جڑا ہے او نصیب کرے. جہاد اصل ہے اللہ پاک دی شہادت ہے دین واسطے کہ بندے دا سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑیے ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تے جڑے حضرت صاحب نے بتا دین حضرت جی اے ڈولی دے وچ 2-4 قطرے پیشاب دے سٹ دیو او کی کرنے او وجو آ اکھے جی
بالا نو چیچک نکلی تے نہیں پہ جاندی تہاڈا موتر پلاواں گے نہ تے کچھ فائدہ. سبحان اللہ. مسلمان دی بوتھی تے ویکھ. یہ ہسن دی گل ہے کہ رون دی گل ہے؟ جیندا خدا پچھو سڈ مار کے آ کریا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بندے دیا پترا ما غرک بربک الکریم. او کتھے جا رہا ہے؟ میں تے تیری شارگ تو بھی نیڑے نانو اقرب الیہ. کتھے جا رہا ہے؟ کہڑے ملا تے پیر نے تینوں میرے کو بد زن کر چھڑیا ہے؟ کٹ اس ڈاکو نو، کٹ اس ذاکر نو، کٹ اس نامراد لٹیرے نو جے آکھیا جو تیری سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے رب کل کریم میں او خدا جڑا بغیر منگے دے گھر توڑ پہنچا دینا. لیا میرے سامنے اس نو جڑا بچو دا بچو تینوں کہندا ہے کہ تیری تے میاں کوکھ بھی غلط ہے او تو پلیت تیری سندا نہیں. مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے بھلا اس آخر والے نو آکھ او تیریاں شکلاں بنائیاں تے اللہ نے کہڑے سفارشی دے نال او تیرا عدل بنایا تیرا وجود فٹ کیتا تے اللہ نے کہڑیاں سفارشاں نال جدا بغیر منگے تے دا اللہ کریم نے تینوں سارا مقام دیتا ہے تے تیرے فوٹو چھکن وجود دے اندر ہن تینوں بنا کے کسے اور دے حوالے کیویں کر دیندا ہے؟ نہیں نہیں ہٹا پیچھے میرے بغیر اور کوئی نہیں. وہ جڑی قبر تے جا رہے ہیں وہ جڑے مردے کولوں جا رہے ہیں جڑے پیپل تے جا رہے ہیں اتھے بھی میری پکی ملنی ہے اور کسے دے ہاتھ وچ کچھ. نعرہ تکبیر. اتھے بھی کھانی ہے تو میرے ہاتھ دی پکی کھانی ہے اور کسے دے ہاتھ وچ کالا کٹ سی نے کالا کٹ بشیر کالا جوان ہویا نہ تھی. اس اپنی امی نو آکھیا میری شادی کرو تے کرو اس نور بھری نال. اس آکھیا کتے دیا پترا او دا شکل ہی ویکھ تے اپنا مکالا ہی ویکھ کجا گٹا کجا پھر پٹا کتھے تو تے کتھے او حیا نہیں ہو. اس آکھیا اما جی شادی نہیں کرنی تے میں آئندہ تیرے ہتھاں دی پکی تے لے میں اے جا رہا ہوں تتے تیر دوپہرے. اور سمجھدا بیٹھا تو اکوڑیا توجہ کر میں جا رہا ہوں تتے تیر دوپہرے تر پیا پیروں ننگا احتجاج کر کے. ماں کہندی ہے سور دیا پترا کتھے جا رہے ہیں؟ کہ میں اپنی خالہ دے گھر جا رہا میں تیرے کو رہندا ہی نہیں یا آکھ کہ میں پٹھی ہوا سدھی ہوا تیری شادی نور بھری نال کر. اس ویکھیا بھئی الو دا چرخا بے وقوف دا دماغ ہو گیا پٹھا تے یہ تو خدا ہی قانون نہیں بنایا جڑا یہ مطالبہ کرتا ہے. ہوں تتے تیر دوپہرے جا کے وہ میری بہن نو ہلاک کرے گا پریشان کرے گا تے بھوکے جا رہا جلدی جلدی پراٹھا پکا کے تے وہ دوسرے آدمی نے بھیج دینی ہے بھئی یہ آندا پہ کالا بشیر اے تتے تیر دوپہرے اے تیرے کو مگسی روٹی تے تو آپ ہلاک نہ ہوئے ایا پکی ہوئی چاہ کے اگے چ رکھے. کہیں سمجھ آتی پئی گیا ہے خالہ کیا میں صدقے جاواں نور دے چہرے والا بھاگے بھریا تو اتنی دیر کتنے لائیے وہ میں قربان جاواں تے تو پیروں ہی ننگا تے سروں ہی ننگا آرام دیا ہوں کدھر آیا تو بیٹھی ہو بٹھایا اس نو روٹی کھانی
وہ کہندا ہے جی جی میں تے اتھوں تے بائی کاٹ کر کے آیا، میں انہاں دے ہتھاں دی کھانی نہیں۔ وہ چپ کر کے کندوری چ ولیٹے ہویا پراٹھا چاہ کے لے میرا پتر ماسی قربان جاوے، وہ گٹ گٹ کر کے پیا کھاندا ہے، پیچھو کھلو کے آدھی پھٹے لعنت اسے کھاتے دے منہ تے۔ کئی سمجھ آئی نہیں؟ یہ سمجھدا میں ماسی دے ہتھاں دا پیا کھانا، ماسی کہندی ہے تیری پچھلی ماں دے ہتھاں دا پکے ہویا ہے، اور تو پپل تے جا ڈگیا ہے، تو تویزہ تے جا ڈگیا ہے، تو گھوڑے تے جا ڈگیا ہے، تو مردے تے جا ڈگیا ہے، تینوں مل پیا پتر یا اللہ دی تقدیر نال تینوں مل گیا ککر۔ اللہ فرماندا بے وقوفا پکا ہویا تے میرے ہتھاں دا ہے، اگر انہاں دے ہتھاں وچ کوئی طاقت ہوندی تو جہان چھوڑ کے تلے کیوں وڑ جاویں نا، جتھے ہی جاویں میرے ہتھاں دا پکا ہویا کھاونا ہی باونے ماسی دے نام بھی کر کے کھاتے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مقام تے منزل بیان کیتی ہے اس بندے دی جڑا اپنی آخری دولت وجود والی ختم کردا ہے تے اللہ پاک نو کہندا ہے کہ ساری پونجی میری لگ گئی، میرے پتر بھی لگ گئے، میرا دودھ بھی لگ گیا، میریاں دھیاں بھی لگ گئیاں، وہ میرے خاندان بھی کس گیا، تو اجے بھی راضی نہیں ہویا، لے میرے اللہ میری جان حاضر ہے، میں گواہی دے رہا، میں اپنی جان تے دے دیاں گا، تیرے نال دا عزیز کسے نو نہیں آکھنا، تیرے نال دا ڈوکھ علم والا کسے نو نہیں آکھنا، پردیاں وچوں دین والا ہی تو، پردیاں وچوں دیکھن والا سنن والا ہی تو، آخو نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر ان اللہ لا اللہ کریم دے پاک پاک پیغمبر نو اللہ کریم سبق پڑھاندا ہے، یہ شہادتاں کیوں دینیاں نہیں میرے پیغمبر؟ اس واسطے طاقتاں نہ مکن والی ہی میری ہاں تے علم بھی نہ مکن والا میں اللہ پاک تے اے بدا کہندا ہوندا ہے حضرت صاحب دی قبر تے گیا ہے سراندیوں نہ کھلوتا کر، کیوں؟ حضرت صاحب نو گاٹا بھال کے پیچھا ویکھنا پوسی، لتاں ولو آ جائیں سر چا کے آخر کیویں آیا پترا، یہ پاولیاں دی کھڈی نہیں موت ہے، مت اٹکل پچو سمجھے پیا کہڑے کوڑے شاہ جانی تینوں آخیا ہے کہ موت دے بعد بھی یہ ساری اٹکیلیاں کر، وہ جڑا پانی ایک دفعہ وہ چکا ہے قیامت توڑی واپس نہیں آندا، وہ جڑی ہوا گھل چکی ہے جڑا جکھا ڈھیری آ چکا ہے وہ قیامت توڑی نہیں آنا، تے جڑا اگے مر گیا قیامت توڑی نہیں آنا، کیوں جڑا اگے ایک باری جم گیا پھر قیامت توڑی اسے جمنا نہیں۔ بس کرو میں جیتا ہی ہاں انشاءاللہ، فی الحال پہلے مشورہ کیتا کرو، کدے چلے ہاں صوفی تھک تو نہیں پیا؟ اجے تو بڑا وقت ہے اللہ دے بندے، واہ ہاں کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور لا لینے اللہ دی توفیق نال تے شہادت تے گواہی دے دل نال، پھر زبان نال، تے پھر رٹا لا تے اٹ پکا اپنے وجود نال، تینوں پتھر لگن تاں وی گواہی نہ چھڈ، تیرے نال بائی کاٹ ہوئے تاں وی گواہی نہ چھڈ، تیرے استاد تے پیر تے تو رس جان تاں وی ٹھڈا مار دے پیچھے گواہی نہ رکھ چھڈ، سارا کچھ کر، اے تریا درجہ آ گیا، چوتھا درجہ جے موقع آوے تے بھج کے جان دے دے تاکہ تیرا سودا مالک نال مکمل ہو جائے، تے خدا دی ذات گواہ ہے جڑا اے تین گواہیاں پہلے دے دیندا ہے، اے جان دیون والی گواہی وچ اس نو اتنی لذت آندی ہے، اتنی بہشت وچ داخل ہون نال لذت نہیں آونی جتنا قتل ہون دی لذت آندی۔
میرا خیال ہے تمہیں وہ حدیث بھی سنا چھڈا سناواں ہاں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اصیب اخوانکم تواڈے بھائی مسلمان ہو میرے صحابیو فلاں جنگ دے موقع تے ہو شہید ہو گئے قتل ہو گئے اللہ کریم نے ادخلہم اللہ الجنہ اللہ انہاں نو کتھے داخل کیتا بولو کتھے داخل کیتا جدوں حتیٰ کہ میرے جعفر بھائی نو بھی شہادت نصیب ہوئی میں ویکھیا بہشت برین دے اندر یطیر مال ملائکۃ ابن امی جعفر تیار میں اپنے پتریر نو ویکھیا ہے بے معراج والی راتی بہشت برین دے اندر او فرشتیاں دے رلے اڑدا پھردا ہاتھ بہشت برین دے درختاں تو پھل فروٹ چردا چگدا پھردا اچھا جڑے ویلے بہشت برین اللہ کریم نے داخل کیتا انہاں شہیداں نو کتے داخل کیتا بولو درجے جے سارے مکمل ہو گئے تے ہن کتھے سیدھا گیا ہے یہ کہندا ہے نہیں جمعرات نو کہ نانی پھتو کول بھی آندے اللہ فرمادا بے وقوفا جدا درجے سارے پورے کرن ہن سیدھا کتھے گیا بہشت برین وچ گیا ایڈا کی لینا نہ کو سینیاں دے تھال کھان واسطے آنا ہا کوڑیا اج نہیں گل ہے جدوں درجے گواہی دے پورے ہو گئے آخری درجہ سی جان دے والا اللہ پاک نے جان لے کے جنان دے دیتی ادخلہم اللہ الجنہ بہشت برین جدوں نصیب ہو گئی انہاں نو اللہ کریم نے فرمایا یہ سارا کچھ تہاڈا ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون او شہیدو نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا میریاں شہادتاں دے کے میریاں گواہیاں دے کے آون والے ہو دنیا چ بھی اسا تواڈے یار ہیں آخرت وچ بھی اسا تواڈے یار ہیں اللہ مر جاؤ بہشت برین دے اندر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون میں وعدہ کر رہا دنیا دے اندر تساں اپنی جان میری خواہشاں دے پیچھے دتی اج میں سالم جنان تہاڈیاں خواہشاں دے پیچھے ٹور دیاں گا اگوں اگوں تساں منگدے جاؤ تے پیچھوں میری رحمت تانوں دتی آئے گی اچھا جڑے ویلے بہشت برین وچ داخل ہو گئے اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں اللہ پوچھے حل لکم من حاجت تشتہون بہشتیو او شہیدو اے دسو کہیں شے ہور دی لوڑ ہے اور کسے شاید ہی ایمان نال دسو ڈاڈا سجن ہوئے نا ڈاڈا سجن اپنے سجن دا پیٹ تے وجود تے چولی بھر کے آتا ہے ہون راضی ہیں جی تو کہیں شاید ہور دی لوڑ اللہ اللہ سودا پکا کے آئے بیٹھے اللہ دے رسول دی زبان چو لفظ کیا نکلتا ہے پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے محمد دی سچی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکتا اور چٹی پگڑی والے بابے نو ہلا چھڈ اللہ پاک نے جڑا قانون بنایا ہے وہ قانون ہے کہ بہشت لوگ کٹھے بن کے ہون میاں دن قیامت دے بہشت او شہیدو تسی اجو ہی چلو آؤ 8 دروازے کھلے نے بہشت برین اچھا جڑے ویلے پہنچ گئے اللہ فرماتا ہے حل لکم من حاجت تشتہون او لوگو او
شہیدو اے دسو بہشت وچ تے تسی آ گئے ہو پھل فروٹ بھی تانوں مل گئے اتھے دروازے ہی کھلے مل گئے بہشت برین دے مگر ہن ایک اور گل ہے میں تواڈے کولوں پوچھ رہا ہور کسے چیز دی ضرورت ہے وہ اگوں کہندے لا حاجت لنا یا رب اور ابا سانو ہور ضرورت کوئی نہیں اس واسطے بہشت برین ساری سانو دے چھڈی گئی پھل فروٹ مفت مل گئے اتنیاں لڑیاں گوشے انگوراں دے تے فروٹاں دے آپے چک چک کے ساڈے منہ دے سامنے آندے سانو وجود جڑے تو دتے ہیں کھان والے تے اے بڑی عمدہ گل ہے اور ضرورت کوئی نہیں پھر اللہ پاک فرماندا ہے او مانگ لو پچھتاؤ گے مانگ لو جے کئی چیز دی ضرورت ہے حل لکم من حاجت تشتہون یہ کر ضرورت ہے تے مانگ لو فلما علموا اللہ یترکو جڑے ویلے انہاں شہیداں نے ویکھیا کہ اللہ پوچھدا ضرور ہے چھڈدا نہیں تے پھر اس لیے سوچ کے آخر لگے ہاں یا اللہ ایک چیز ہے جڑی رہ گئی اسی منگدے ہیں تیرے کولوں اللہ کریم تے پتہ جاندا ہے اللہ پاک پر پوچھدا ہے اللہ پاک او کیڑی شے دی ضرورت ہے آکھے جناب او ضرورت ہے لذتاں بڑیاں بڑیاں چاہیاں تیری بہشت برین وچ بہت لذتاں چکیاں تیری بہشت برین وچ پر ایک لذت ایسی ہے جڑی دنیا تے سانو نصیب ہوئی او لذت تے سرور تے مزہ تیری سالم بہشت چ وی نہیں آیا اللہ نو تے پتہ ہے سارا کچھ پر اللہ ظاہر کرن واسطے پوچھدا ہے او کیڑا مزہ ہے جڑا تسی چکیا ہے اللہ کریم نو کو جواب دیندے ہیں کیڑا جناب دنیا تے اساں جدا گواہیاں دتیاں لا الہ الا هو العزیز الحکیم جدا کیا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی داتا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی آقا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی من موہنا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی دلبر لا الہ الا اللہ نہیں کوئی جانی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی شافی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی کافی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی باقی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی جانی لا الہ الا اللہ ڈوب دے تارے لا الہ الا اللہ امید سہارا لا الہ الا اللہ جیندے مارے لا الہ تہاڈا خدا نال آواز کوئی نہیں اے منہ پٹ کے بیٹھے ہیں اللہ جانتا ہے تسی نال ساتھ دو تو پورے 30 سپاروں کا ترجمہ تھانوں میں انجے سنا چاہتا سارے مانے قرآن پاک دے لا الہ الا اللہ یکا تو ہے لا الہ الا اللہ کا تو لا الہ الا اللہ آسا تیریاں لا الہ الا اللہ پاسا تیریاں لا الہ الا اللہ ڈوب دے تارے لا الہ الا اللہ پردیوں دیکھے لا الہ الا اللہ لک کے دیوے لا الہ الا اللہ ساری کائنات دا داتا تے سارا اللہ پاک جدو شہادت گواہیاں تے دتیاں میں اپنی جان نال بھی دتیاں اپنے پتر مروا کے بھی دتیاں اپنی دال مروا کے بھی دتیاں اپنے وجود کھپا کے بھی دتی ہن باقی ترکا جان والا رہندا ہے او میں جان جدو دتی ہے اللہ جدوں میں گواہیاں دیندا رہ گیا اگوں تیری شہادت دے دشمن مقابلے چاہے
تیری اس شہادت گواہی والے دشمن میرے مقابلے میں آئے، ہندوؤں نال تے کھتریاں نال میرا واہ پائے گیا، انہاں حرامیاں نے ڈاکے ڈالنے شروع کیتے، اس توحید والی شہادت دیاں دشمناں نال مقابلے کرنے شروع کر دیتے، میں بھی لنگوٹا کس لیا اللہ تے شروع ہو گیا قتل کر کر کے کپ کپ کے ٹک ٹک کے وٹ وٹ کے انہاں سوراں دے میں بیرے اڑائے، آخر اکی چکی اولی سولی مینوں بھی تلوار لگ گئی، جدوں لگن لگی میریاں رگاں کٹن لگیاں، جیڑی لذت اس ویلے آئی ہے وہ سالم لذت تیری بہشت وچ بھی کوئی کوئی سمجھ آتی کوئی دنیا کیا کہ ہاں 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 بیچارہ ختم ہی ہو گیا، کوئی رون والا کوئی پٹن والا، کوئی اگے بھجن والا کوئی پیچھے والا، کوئی ختم کوئی چلیے والا، کیوں جی بس کی دنیا تو لے گیا بیچارہ کچھ بھی نہ لے گیا۔ اللہ فرمادا پھٹے بو تیرا بے وقوفا، تینوں پتہ جے کوئی نہیں وہ کی کچھ لے کے گیا ہے، وہ تے ہے خوش ہو کے دے کے گیا ہے، وہ جڑا ہسدیاں رسدیاں سودا کر کے بننے وہ تے واسطے تو افسوس کر رہا ہے، وہ تے مینوں آکھ رہا ہے اللہ جلے میری گردن تے تلوار لگی ہے، جڑیاں لذتاں اس ویلے آئیاں وہ تیری بہشت تے لذت کوئی کئی سمجھ آتی پئی؟ اور اللہ کرے کہ نہ نصیب شہادت، بولو ایک بندہ بیٹھا ہے میرے گھر انہوں پتہ لگ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کریم نے اس واسطے قانون بنایا، وہ بندہ تو تیرا وجود تے آیا گواہیاں دین واسطے، شاہدن لِأُلُوہیتنا، اے میرا پیغمبر اِنَّا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں تینوں چنیا اپنے واسطے سپیشل میریاں گواہیاں دین واسطے، کیونکہ میری گواہی دین والا کوئی نہ، ملوانے ہیں تا بھی غیر اللہ دیاں تعریفاں وچ لگے ہوئے، پیرن تا بھی غیر اللہ دیاں تعریفاں وچ لگے ہوئے، او میاں جنات تا بھی غیر دی پوجا پاٹ وچ لگے ہوئے، میرا کوئی نہیں سی، اس واسطے تینوں اٹھایا میرا پیغمبر کہ تو اچا ہو تے گواہیاں دے تے آن ڈٹھے خدا تے نہ دیا گواہیاں۔ اللہ اللہ، اے درجہ ایسا ہے جے نال مقابلہ کرن دی گنجائش ہاں توجہ ہے۔ اور کوئی شخص تانوں آکھے بھئی شہادت فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے چ جان دے دینا جدو ایڈا اچا مرتبہ ہے تے اللہ دا رسول پاک منگ منگتے گیا، اللہ نے وہ تلوار والی شہادت دیتی کیوں نہ؟ ہے نا گل؟ بولو اجے ہوتے نا صوفی قسم دے انہوں نے ضرور کیٹا ہے آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے تانوں نہیں پتا اس گور دا کہ بازے بندیاں دے میں کمال بنائے انہاں دی جان لین وچ، بازے بندیاں دے کمال بنائے جان دین وچ۔ میرے محمد نے چونکہ شہادت دا فلسفہ مکمل سکھا دیتا، تلوار تو بغیر بھی اللہ نے محمد پاک نو شہادت دے درجے دے دیتے، تے جے محمد پاک نو تلوار والی شہادت دیندا تے میرے ابو بکر صدیق دی شکایت ہوتی
کیونکہ ابو بکر صدیق نو میں شہادت نہیں سی دینی تلوار والی تے اے سارے اتلے تھلوے ہو جاندے شہید، ایک بچ جاندا ابو بکر صدیق، کتے بھوکن والے بھوک کے آکھدے اے بدبخت اکو ہی وچ ہے، میں صدیق دی لاج رکھن واسطے محمد نو بھی تلوار دی شہادت نہیں، تاکہ پتہ لگ ونجے کہ محمد پاک نبوت تے صدیق کی صداقت وچ وٹھی کوئی نہیں، جے کر نبی تلے چھاتی پائے تے صدیق دا جھگا نظر آوے، جے صدیق کتا ویکھے تے محمد دی سیڑھیاں نظر آوے۔ اچھا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اتنے الفاظ بھی اللہ پاک دی توفیق نال بولیا، میرے گلے چ خراش بھی ہے تے زخم بھی ہے، میرے واسطے دعا کرو، اپنے واسطے ہی۔ اللہ نے صحت دیتی، زندگی ہوئی تو انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ